अस्सलाम वालेकुम हीरे मोतियों। हम कोई बहुत बड़े दाना, फिलासफर या एडवाइज़र नहीं हैं। ये छोटा सा ज़हन हुकूमत के मुक़्तदिर अदारों से, आर्मी के अफसरान से, जर्नैल से, एस्टैब्लिशमेंट से कुछ बात करने की जिसारत करेगा। आप पाकिस्तान के अजीम सिपाही सपूत और हमदर्द हो। हम आपकी शान में कोई गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकते। खुदारा हमारी पोस्ट को नेगेटिव वे में ना लेके जाइएगा। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम एज अ मुस्लिम और एज अ नेशन कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसी फ़ज़ा, कोई ऐसा सिलसिला रूनुमा हो जाए जिससे आपको, हमारे मुल्क को और हमें कोई बड़ा नुकसान हो। अजीज़ान मन, हम 60 प्लस के लोग हैं। हमने बहुत रमूज और बहरान देखे हैं। हमने लहर का ऊपर वाला हिस्सा और लहर के नीचे वाला हिस्सा बहुत गौर से ऑब्जर्व किया है। हमने जुल्फ़िकार अली भट्टो की सजाए मौत को भी देखा है। हमने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भी देखा है। हमने अयूब खान के इक़्तिदार को भी महसूस किया है। हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उन फरमुदात को कि मेरे जेब में खोटे सिक्के हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, वो भी देखे हैं और सुने हैं। हमने इस मुल्क की दौलत को बाहर ले जाते हुए देखा है। हमने मुल्क के अंदर एक जर्नैल के त्यारे को अगवा होते हुए भी देखा है। हमने अदालतों के तकद्दस को पामाल होते हुए भी देखा है। हमने मॉडल टाउन के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम भी देखा है। हमने मुशर्रफ का इक़्तिदार भी देखा है, और जब वो सजाए मौत की कड़की पे उन नाम नेहाद सियासतदानों को चढ़ाने लगा था तो NRO के जरिए वो मुल्क से भागे। ये सब गाफिल लोग हैं। आप तो सिविल सर्विसेज में रहने वाले और आर्मी में रहने वाले लोग हैं। आपको हमेशा सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा अमल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे ज़ियाउल हक को जबरदस्त सब्ज बाग दिखाए गए और भट्टो को फांसी दे दी गई, लेकिन पीपल पार्टी को वो मार ना सके, खत्म ना कर सके। इक़्तिदार बेनज़ीर का भी आया। वही एस्टैब्लिशमेंट थी जिन्होंने IJI को, बेनज़ीर को ख़त्म करने के लिए परवान चढ़ाया। बेनज़ीर मोम की तरह नाजुक तरीके से दुनिया से उचक कर ली गई। ज़ियाउल हक का त्यारा फ़िज़ा में फड़वा दिया गया। ये होती है मफादात की जंग। दोस्तों, हीरे मोतियों और मुल्क के मोतबर लोगों, हम ये देख रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से, हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान की प्यार और मोहब्बत में दिन ब दिन जज्बाती हद तक इजाफा होता जा रहा है। हर सतह पे घरों से औरतों को उठाया गया। हर सतह से 9 मई के वाकयात में एक प्री प्लान मंसूबा बनाया गया। वो प्री प्लान मंसूबा बनाने वाले जो लोग थे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जाहिर है यहाँ पाकिस्तान के अंदर भेड़ चाल में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, और 9 मई के वाकयात में भेड़ चाल में बहुत कुछ हो गया। बेनज़ीर की मौत के ऊपर ट्रेनें जल गई, बैंक लूट गए, घरों को आग लगा दी गई,
نفرت اور بے انتہا لو کیڈر پہ لوگ چلے گئے، لیکن پاکستان زندہ رہا، سرے محل بنا۔ لندن کے اندر اپارٹمنٹ اور محلات بنے اور دولت لوٹ کے لے گئے، کر سوارو ملک بناؤ کی اس ایک مہم کی آڑ میں۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ تمہید تھی پاکستان آرمی کے جانے من، آپ کی قربانیوں کو کیا ہم ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے لوگ چھیتڑوں میں آئے، وطن پہ قربان ہو گئے، خود کا شملوں میں اڑ گئے۔ جانے من، آپ کے کرنیل، آپ کے جرنیل، آپ کے بریگیڈیئر ہر وقت تیار رہتے ہیں وطن کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ پورے سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آیا وہ نفرت میں کرتے ہیں، ملک محبت میں کرتے ہیں، یا کسی اور کے اشاروں کے اوپر کرتے ہیں؟ یہ اصل آج کا موضوع ہے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ عوام سے پنگا لینا دنیا میں ہر حکومت کو مہنگا پڑا ہے۔ آپ کی نسلوں نے بھی پاکستان کے اندر رہنا ہے، آپ کے باپ دادا کی قبریں بھی پاکستان کے اندر ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، لیکن ہسٹری نے ثابت کیا ہے کہ لوگوں کو قبروں سے نکال کے قبروں کی بے حرمتی کی گئی ہے، مردوں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کو فیصل مسجد میں دفنا دیا گیا تو پی ایس ایف ونگ کا ایک بہت بڑا گروپ تھا جو ضیاء الحق کی قبر کو کھود کے اس کی قبر کو باہر پھینکنا چاہتا تھا۔ کہتا تھا یہ پاک مقدس جگہ فیصل مسجد کی ہے، اس پہ ایک ڈکٹیٹر عامر اور جابر شخص جو ہے اس کو کیوں دفن ہونے دیں۔ اس طرح کی نوبت بھی آئی تھی، اور ہم نے ضیاء الحق کی قبر کے اوپر مرے ہوئے شخص کے لیے غلط قسم کے الفاظات اور القابات سے نعروں کی سمت میں بے شمار چیزیں دیکھی۔ یہ اصل سنیریو ہے جس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کریں، آج کا دن جمعہ ہے، کل آتے ہی آتے ایک دم ہفتہ ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آئندہ جمعہ آ جائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس وقت کو آپ بچا لیجئے، بچا لیجئے۔ آپ نچلا جو طبقہ ہے جو ظلم کر رہا ہے، جو عمران، ریاض اور مختلف لوگوں کو اغوا کر رہا ہے اور اوپر آپ کو اوکے کی رپورٹ دے رہا ہے، یہ آپ کے خلاف ایک انتہائی نفرت کا بیج بو رہا ہے۔ یہ والا جو درمیان والا طبقہ ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ارشد شریف کو مروانے والے کون لوگ تھے؟ یہ ڈکے چھپے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ پاکستان کی عوام کی عدلیہ کے کٹہرے میں لازمی آئیں گے۔ انہوں نے ایک کمرے کے اندر تو بند ہونا نہیں ہے نا جی، اس کے ساتھ دہشت گردی کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور دہشت گرد جو ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رائے ون محل کے اندر کتنے لوگ نگرانی کرتے ہوں گے؟ 500، 600، 1000۔ جب 1,00,000 کا موب ہوگا تو رائے ونڈ کا چادر اور چار دیواری کا تقدس کیا بات ہے، پامال نہیں ہوگا؟ دوستو، ہیرے موتیو، آپ اداروں کے لوگ، آپ کے پیچھے آنے والے جرنیل جو ہیں، ان کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر جائیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ یہ نعرہ لگائیے، سلوگن لگائیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ آپ محب وطن سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بیٹھیے، آپ ان کو سینے سے لگائیے۔ آپ ملک کے اس ٹائم باپ کا رول ادا کرنے والے ادارے ہیں، آپ
دجال والی سوچ کو ذہن سے نکال کے پیار محبت والی سوچ کو نکالیں. ہم آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی سوچ دجال والی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو جو رپورٹیں دی گئی ہوں آپ کے انڈر جو بھی ادارے ہیں دی، ظاہر ہے آپ لوگ ایجنسیوں کی رپورٹوں کے اوپر کام کرتے ہیں نا. تو میں صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ خدا را ہم نے مر جانا ہے، اب ہماری باری لگی ہوئی ہے. خدا را پاکستان کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنے نسلوں کے لیے بیج ایسے نہ بو کے جائیے کہ کل نسل در نسل ایک دشمنی چلتی جائے. آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل نے کتنا عرصہ حماس کو دبانے کی کوشش کی، آخرکار حماس ایک دم ابھری، اس نے اسرائیل کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. کیا آج حماس ہمیشہ کے لیے مر جائے گی؟ نہیں، وہ ری شیڈیول کرے گی اپنے مشن کو. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ نفرت کی آگ جو اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر عوام کے اوپر پھیل رہی ہے، خدا را شفقت کا ہاتھ ان عورتوں کے سر پہ رکھیے جو جیل کے اندر قید ہیں، ان کو رہا کیجیے. وہ بزرگ خاتون یاسمین راشد جو مرنے کے قریب اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرے جسم کے آرگنز پارٹس جو ہے وہ لوگوں کو ڈونیٹ کر دیے جائیں. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ توجہ دیجئے، داد شفقت سرپرستی کا ہاتھ رکھیے، اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا، آپ ترقی کریں گے. تھینک یو سو مچ، یو آر سو نائس. ٹیک کیئر، بائے بائے.